ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سب سے پہلے انداز کے اختیار فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار۔ کب ایسا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی، کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں۔ لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کریں۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا، فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کی حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑیں گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یَأْتِي بِهَا اللَّهُ، اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تیرے تو یہ نہ کہنا کہ میں کوئی پاپی ہوں، میں نے کوئی بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کوئی قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وامر بالمعروف، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر۔ اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ طعن و تشنیع نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی۔ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑا ہی بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی آگے ترتیب کیا لگائی ہے حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو اکڑنے والا فخر کرنے والا پسند اللہ لا یحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وقصد فی مشیک، درمیانی چال چل، وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نماز اللہ کی پڑھنی، دکھانا بندوں کو۔ مسجد میں پیسے کس کی رضا کے لیے دینے ہیں؟ تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے کہ ختم کے موقع پر رسالے ثواب کے موقع پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 10,000 درود شریف پڑھا گیا ہے، اور جو صاحب نے نا جی 50,000 روپیہ مسجد بھی دیا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے، میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی، اب یہ مشرک نہیں ہوں گے، بت نہیں پوجیں گے، یہ دوسرے معبود نہیں بنائیں گے۔ تو حضور فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ریاکاریاں کریں گے، دکھلاوے کریں گے، تصنع بناوٹ کریں گے، یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جا، بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی، میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے، اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدا را سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو۔ صحابہ میں نا عملاً محبت، عملاً حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے؟
تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سخت گرمی ہو، صحرا ہو، بندہ دوڑ رہا ہو، پیاس جب پوری لگ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، سخت گرمی، صحرا، پیاس پوری لگ جائے، آپ دوڑ رہے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک جگہ آپ رکے تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا کھا لیں، گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے؟ اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین یہ کھا لیں، آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو حضرت اس وقت نہ طلب صرف پانی کی ہوتی ہے، اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا تو پچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیش میں ملاقات ہو، بندہ کہتا ہے پہلے پانی، کوئی بھی ہو تو پہلے پانی۔ حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے۔ فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں، فرمایا صحرا کا علاقہ، گرمی کا موسم، تیز دھوپ، لمبا سفر، اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں۔ تو طبیعتوں میں تلخی آ گئی، دین تو سارا دین محبت ہے۔ دیکھیں نا دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارے، رب چاہے تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے نا اپنے نبی کو شانے دے کے بھیجا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرے محبوب دلیل بن کے دنیا میں آئے ہیں، تم ان کی عظمتیں دیکھنا، حسن دیکھنا، کمال دیکھنا، جمال دیکھنا، اور تمہارا دل جب پوری طرح مائل ہو جائے تو کریم کا کلمہ پڑھ لینا۔ محبت کے ساتھ قائل کیا، اگر رب چاہے تو اپنے طرف سب کے دل پھیر دے، لیکن ہمیں اس دین نے محبت ہی سکھائی، پیار ہی سکھایا، اور قرآن مجید نے کہا کہ ایمان والے تو رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے مظاہر ہیں نا زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، یہ سارے محبت الہی کے مظہر ہیں۔ ساری رات نماز ویسے نہیں پڑھی جاتی، رب سے پیار ہو تو پڑھی جاتی ہے۔ ایک ایک دن میں پورا قرآن پاک ویسے ہی ختم نہیں ہوتا، یہ جب ہی ہوتا ہے جب اپنے رب سے محبت ہو جائے۔ یہ لمبی دعائیں، لمبی دعائیں، لمبی التجائیں ایسے ہی نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب مالک سے پیار ہو جائے۔ اپنی زمین ہے اور خود خریدی ہے، اور جناب مہنگی خریدی ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا مسجد بنانی ہے تو بغیر کسی پیسوں کے وہی بندہ دیتا ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہو، اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہو، محنت کر کے پیسے اس نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راہ میں کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کہ اسے اپنے رب سے پیار ہے۔ اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ یعنی اگر کبھی آپ نماز کا ترجمہ غور سے پڑھیں تو اس کے اندر جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر بھی رب کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ آپ جب ان لفظوں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کشش بڑھ جاتی ہے رب کریم کے ساتھ۔ اور جب بندہ روز کسی کی یاد کرتا ہے نا، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جب ہر وقت کسی کی یاد کرتا ہے نا پھر اس سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت اقبال کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں کہوں اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی کیفیات ہوں، بات تو ہونا، چلو اس بہانے مالک سے بات تو ہونا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو گھور رہے ہیں مجھے غور سے انہیں بھی آ رہی ہے؟ چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ توفیق دے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلو یار ہر کال کیسے ایسے تو کرو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان شریف آ گیا ہے، کپڑے عید سے پہلے نہیں لینے، روزوں سے پہلے لینے ہیں۔ رمضان سے پہلے کپڑے لینے، رمضان سے پہلے سلوا لینے، رمضان سے پہلے جوتے لے لینے، رمضان سے پہلے عید کا سارا بندوبست کر لینا ہے۔ روزے بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں، روزے تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے۔ جو دن اللہ اللہ کرنے کے وہ سارے بازار گزر جاتے ہیں۔ سارے کام پہلے کرو۔ تو امام صاحب نے بھی جوڑا ذرا ٹائم نہ دے دیا جی، ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں تسی ہو گئے ہو تھوڑے تھوڑے ناراض۔ میں تھوڑی مسجد امام صاحب کو جانتا نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں۔ ستیویں رات میں دیندے ہو نا جوڑا امام صاحب نے، بولو ختم ایک اور دے دا نا، اب تسی وہی کر دیو جو سارے کر دے نے۔ تے ستیویں والے دن سی کے کون دیندا؟ وہ درد بھی دیندے ہو نال؟ یہ تو مطلب یہ ستیویں نو دئی دا تاں ہے کہ مولوی پا نہ لوے کدھر۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جے انہوں دیتا نا پہلے تو مڑ تے وہ سنبھالے گا تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن لے گا رمضان میں، تو امام ہو تو وہ تو اچھے کپڑے تو پہنیں گے، پیر صاحب
یا خطیب پاکستان پہنیں گے اللہ ماشاءاللہ، یا نعت خاں پہنے گا جس کو 40,000 دیتے ہیں، وہ تو بچے پڑھاتا ہے ہمارے، اس کو کیوں دے اچھے کپڑے؟ یہ دیکھو یہ انداز ٹھیک نہیں۔ ایک دن ایک بندہ آتا ہے آپ کو بات سناتا ہے، ضرور خدمت کریں، انکار نہیں کر رہا، لیکن یار جو روز آپ کی خدمت کرتا ہے، روز آپ کو قرآن سناتا ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کرو۔ وہ قومیں جو علم کو سپورٹ کرتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، تو ٹائم پہ دیں امام کو بھی، طالب علم کو بھی، کسی کو، تاکہ وہ سلوا لے۔ غریب آدمی کو بھی وقت پہ دیں۔ آپ رمضان کی نیت کر کے راشن بھی رمضان سے پہلے دیں، کسی کو دینا ہے تو آپ رمضان کی نیت کر کے دیں گے تو انشاءاللہ روزوں میں جتنے دینے جتنا ہی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے، قرآن مجید 2 پارہ، انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیر ہو گئی سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، دیر ہو گئی۔ جس رب کی تسبیح کرتے ہیں نا، جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس سے ڈر کے استغفار پڑھتے، اب ہمارا نا اپنے رب کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ یار کبھی تیرا میرا بھی تو جی چاہے نا، یا رسول اللہ مالک سے ملنا ہے، اسے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے وہ کبھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں۔ یہ جب دعا کریں گے میں قبول کروں گا، میں قریب ہوں ان کے۔ تو دین کہتا ہے اپنے مالک سے پیار کرو۔ دیکھو ایک ہے جبرن کوئی کام کرنا، ایک ہے محبت سے کرنا۔ محبت سے سجدہ کرو گے تو سار اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا، محبت سے خیرات کرو گے تو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، محبت سے دین کا کام کرو گے تو دیکھو نا یار کرنا تو ہے ہی، تو اگر پیار سے کر لیں تو، اگر محبت سے کر لیں تو، محبت سے یعنی مسجد میں 4 پیسے دینے ہیں، صفائی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تو اوکھے ہو کے بھی تو کر ہی لینی ہے نا، تو اگر پیار سے ہو جائے تو۔ ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، نصیب دیکھو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی، لیکن کچھ کرتی تو تھی نا، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی، بخاری میں موجود ہے، تو اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دینا، آخری ویلے میری آنکھیاں رات تکنا ہے تیرا، انتقال کی خبر بھی دینا۔ رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈ تھی، گہری رات تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، جنازہ پڑا، تدفین کر دی۔ سارا کو جانتے ہیں محبوب، پر صبح آ کے پوچھتے ہیں تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ بھی تعلیم امت کے لیے، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس خاتون کے دل میں محبت تھی نا مسجد کی، دین سے کوئی تو تعلق تھا نا، اللہ کے گھر سے کوئی ربط تو تھا نا۔ محبوب نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہ جانا، تدفین کر دی۔ قربان جائے نصیب دیکھو بوڑھی کے۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟